ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت معزز و مکرم سامعین ذکرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری یہ ہفتہ وار احکام شریعت کورس، جس کے اندر ہم نے شریعت کے احکام سیکھنے ہوتے ہیں، ہر اتوار کو منعقد کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج جس موضوع پر اور شریعت کے جس اہم ستون اور فرض پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز۔ یاد رکھیں، ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے جو بڑا فرض ہے وہ نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے۔ بارہا قرآن شریف میں بھی کئی مقامات پر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی کئی مقامات پر کئی جگہوں پر آقا کریم نبی الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، حکم بھی دیا ہے، اور تارک نماز پر سخت وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان بھی نماز کے فرض کو ہلکا جانتا ہے یا جو ہے نا اس کا منکر ہے، بالکل نماز کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیں یہ کافر ہو جاتا ہے انسان۔ اس سے قرآن سے بھی نماز کا ثبوت ہے، حدیث سے بھی نماز کا ثبوت ہے، اور یہ دین کا ایک ستون ہے، جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا یقیناً اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کیا ہے، دین کو چھوڑ دیا۔ اور بھی بہت ساری سخت وعیدات ہیں، اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ تو ہوا کلام مجید، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش نظارہ کریں، دیکھیں لوگوں کو اور معاملات کو، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور برے کاموں سے ہم پھر بھی دور نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کلام مجید ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا جو فرمان ہے وہ فرمان برحق ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کائنات کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی، کہ نماز جو انسان پڑھتا ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھیں تو اپنے معاملات میں سدھار بھی وہ نہیں پیدا کر سکتے، تو ہم سے کمی کہاں ہو رہی ہے؟ ہماری نماز جو ہمیں نہیں روک رہی، اس کے اندر ہماری بھی کوئی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پر نماز کے احکام لاگو نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ واجبات ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ فقط نماز سر کو جھکانے کا نام نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آیا 5 وقت اذان ہوئی، گئے مسجد میں نماز پڑھی آ گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، شرائط بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم بجا لاتے ہیں پھر ہماری نماز کامل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کا آپ ذخیرہ اٹھائیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں، آپ کو کہیں پر یہ الفاظ نہیں ملے گا اقرأ الصلاۃ کہ نماز کو پڑھیں۔ جہاں بھی حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کریں، نماز کے قیام میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنے والا تو جاتا ہے پڑھ کے فقط آ گئے، قیام خشوع اور خضوع کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، دل کا بھی خشوع ہو اور ظاہر اور باطن کا بھی خضوع ہو، تو پھر جو آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یاد رکھیں۔ اور سب سے پہلے کہ جب بھی ہمارے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے کو کس عمر میں نماز سکھانی چاہیے، کس عمر میں اس کو کہنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں۔ باقی تو ہم تمام کام اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن دین کی طرف ہماری رغبت بہت کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہا جائے، پیار سے اس کو لے کر جایا جائے مسجد میں۔ جو بات بھی ہوتی ہے بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، چاہے وہ عبادت کا طریقہ ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، کوئی بھی کام ہو، معاملات ہو، بچے جیسا اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ جب بچہ والدین کے ساتھ مسجد میں جائے گا، 5 گانا نماز کے ٹائم جائے گا، اس کی عادت بچپن سے بنی ہوگی، تو جیسے ہی وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچے گا اس پر نماز کے احکام لازم ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی 7 برس کا بچہ ہو اس کو نماز کا کہا جائے۔ اگر نہیں پڑھتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب 10 برس 10 سال کا ہو جائے پھر اس کو کہا جائے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مار کر کے بھی پڑھایا جائے۔ ہم تو یہ بات نہیں سوچ رہے، ٹھیک ہے۔ 10 برس کے بچے کو آپ نماز کے لیے کہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کے ساتھ۔ دوسرے معاملات میں ہم اپنے بچوں کو زبردستی کرتے ہیں، دین کے معاملات میں نہیں کرتے، حالانکہ دین سکھانا یہ لازم ہے۔ ہم اسکول کی تعلیم حاصل کر لیں، دنیاوی تعلیم جتنی بھی حاصل کر لیں، لیکن وہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی عہدہ جو ہے وہ ہمارا دنیا تک رہنے تک ہے۔ ہم کی پروفیسر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو بنائیں تو وہ دنیا کا ڈاکٹر ہے، دنیا کے اندر وہ پروفیسر ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اپنا بیگ جو ہوتا ہے، ان کی دنیاوی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ پیچھے کمر پر لگا کے جاتے ہیں، پیٹھ کے ساتھ لگا کے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی ہو، 7 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، جب وہ پڑھنے جاتا ہے مدرسے تو قرآن کو سینے سے لگا کے جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ پیچھے رہ جانے والا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ سینے میں بند ہو کر کے آپ کے ساتھ قبر میں بھی جانے والا ہے، دین کے احکام بھی آپ ہی کے ساتھ جانے والے ہیں۔ یاد رکھیں نماز کے اندر جو شرائط ہیں، اب سب سے پہلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ شرائط یہ شرط کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، یعنی کہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے، نماز کی شروع کرنے کے لیے جس کو آپ چابی کہتے ہیں، وہ چابیاں آپ سمجھ لیں، مفتاح الصلاۃ آپ سمجھ لیں کہ نماز کے شروع کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جن کو آپ شرائط کا نام دیتے ہیں شریعت میں۔ تو یاد رکھیں نماز کے 6 شرائط ہیں، نماز کے اندر 6 چیزیں شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کے اندر بھی کمی ہو، کوتاہی ہو تو ہماری نماز کامل اور اکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 1 طہارت، پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ہر ایک چیز کا پاک ہونا جو نمازی کے ساتھ ٹچ ہے، جو نمازی کے ساتھ مس ہے، اس ہر ایک چیز، ہر ایک عضو کا پاک ہونا۔ دوسرا ستر عورت، یعنی کہ شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا۔ اور یاد رکھیں مرد کے لیے جو شرمگاہ ہے وہ
ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس چیز کا مرد کا چھپا ہوا ہونا یہ فرض ہے، شرط ہے۔ اگر اس سے کمی، اس کا اگر کوئی ایک انسان کا عضو کھلا ہوا ہے مکمل تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا وقت کا ہونا، کہ جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا وقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی ظہر کا ٹائم تھا، ظہر پڑھی، اسی کے ساتھ عصر بھی پڑھ لی، ابھی تک ہم پر عصر کی نماز فرض نہیں ہوئی آج کی۔ جب تک عصر کا وقت نہیں آئے گا تب تک نماز فرض نہیں ہوگی۔ تو وقت کا ہونا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے، جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اسی ٹائم میں پڑھا جائے۔ نمبر 4، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کا ہونا۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ نمبر 5، نیت۔ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا سنت ہے، لیکن دل سے انسان جو نیت کرتا ہے اس پر لفظ نیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا نماز ظہر پڑھنے کے لیے دل میں ارادہ تھا کہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو نیت کا ہونا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اور چھٹی اور آخری شرط تکبیر تحریمہ، یہ شرائط میں بھی آتی ہے، فرائض میں بھی آتی ہے، دونوں میں آتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھنا۔ اور جہاں تک ہم نے طہارت کی بات کی، اس طہارت کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، جتنا آپ اس کو وسعت دیتے جائیں اتنا ہی یہ بڑھتا چلا جائے گا، جس کے اندر جو ہے نا فرائض وضو بھی آ جاتے ہیں، وضو کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، غسل بھی آ جاتا ہے، غسل کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک یہ ابتدائی چیزیں طہارت نہیں ہوگی، باقی اگر تمام کے تمام شرائط پائے جائیں تب بھی ہماری نماز کامل اور اکمل نہیں ہوگی، جب تک طہارت مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہم نے پڑھا ستر عورت، اگر شرمگاہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے تب تک بھی نماز ہماری کامل اور اکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور نماز کے وقت میں کسی اور نماز کو ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قبلے کا پتہ ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نیت نہیں کی، نیت مقصد کیا ہے کہ ظہر کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دل سے یہ نیت کر کے گئے کہ آج کی ظہر کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر تکبیر تحریمہ نہیں کی، نماز ہی شروع نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو طہارت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فرائض وضو بھی آ جاتے ہیں، غسل بھی آ جاتا ہے، دوسرے جو بھی دیگر معاملات طہارت کے حوالے سے ہیں وہ تمام کے تمام اس ایک شرط میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہوتا ہے نماز کے اندر فرائض، پہلی چیز تو ہم نے پڑھ لی نماز کے شرائط، اب دوسری چیز ہم پڑھیں گے فرائض، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا حکم بھی آپ سن لیں، یاد رکھیں، جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ایک ہوتا ہے فرض، واجب، سنت، مستحب، ہر ایک چیز کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر انسان فرض جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، شرط جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی، اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ادا کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر شرائط اور فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو بالکل نماز نہیں ہوتی۔ واجب اگر چھوٹ جاتا ہے لیکن یاد رکھیں جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے اگر کوئی واجب نماز چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو سجدہ سہو سے ادا کرنے سے نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے اندر 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ شرائط ہم نے کتنے پڑھے؟ 6، فرائض آ گئے 7۔ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ
اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا یہ نماز کے اندر فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ دونوں چیزوں میں شامل ہے، شرائط میں بھی شامل ہے، فرائض میں بھی شامل ہے۔ شرائط اور فرائض کا فرق یہ ہے کہ شرائط جو ہیں وہ نماز سے باہر ہیں، فرائض نماز کے اندر داخل ہیں۔ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلے شرائط کو پورا کرنا لازم ہے، پھر اس کے بعد نماز کے فرائض ہیں۔ اور دوسرا قیام یعنی کہ کھڑا ہونا، اتنی دیر کھڑا رہنا کہ جتنی دیر میں فرض قرات ادا کر دیا جائے۔ فرض قرات سے مراد کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، یا جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے ساتھ 3 آیاتیں یا ایک اتنی بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیاتوں کے برابر ہو وہ پڑھی جائے۔ تو قیام بھی نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان قیام نہیں کرتا، جس طرح آپ آتے ہیں نماز کے اندر امام صاحب رکوع میں ہے، بعض اوقات انسان جلدی میں آتا ہے، تکبیر کہی ڈائریکٹ قیام میں چلے گا، تو اب وہ تو رکعت ہی آپ کی نہیں ہوگی، آپ نے قیام نہیں کیا۔ نماز کا جو فرض تھا قیام، کھڑا ہونا، بھلے آپ ایک لمحہ بھی رکیں لیکن رکنا یہ لازم ہے، قیام کرنا یہ لازم ہے، نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسرا قرات یعنی کم سے کم ایک آیت کا پڑھنا، یہ لازم ہے نماز کے اندر۔ قرات کم سے کم انسان ایک آیت جو ہے نا نماز کے اندر قرات کرے، یہ بھی فرائض نماز میں سے ہے۔ اگر کسی انسان کو نہیں آتی، بعض اوقات قرآن شریف کسی کو نہیں بھی آتا، تو یاد رکھیں اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ جب تک وہ نہیں سیکھ سکتا تو چپ کر کے کھڑا رہے، لیکن سیکھنا بھی اس کے لیے لازم ہے، اتنا تو کم از کم پڑھ سکتا ہو کہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ چوتھا رکوع یعنی کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کہلاتا ہے۔ پانچواں سجود یعنی کہ ماتھے کا زمین پر ٹھکانا، اس طرح سے جما کر کے ٹھکانا اس طرح سے کم از کم سجود یعنی ماتھے کا زمین پر جمنا، اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیڑ زمین سے لگا ہوا ہو۔ یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر لوگوں کے پیر اٹھ جاتے ہیں، اگر کسی انسان کے دونوں پیر اٹھ گئے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم ایک انگلی کا ٹکنا زمین پر یہ لازم ہے۔ اپنی جبین کو جھکانا یہ سجدہ کہلاتا ہے، اپنے ناک اور جبین کے ساتھ سجدہ کرنا، یہ بھی نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ یاد رکھیں آگے ہم واجبات پڑھیں گے، اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ اگر تشہد کا انسان ایک لفظ بھی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عبدہ و رسولہ، آخر میں یہ جو ہو کی ضمیر ہے، اگر یہ بھی چھوٹ جائے جان بوجھ کر تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم تو بس گئے ٹھک بیٹھک کی طرح نماز پڑھی، یہ نماز ہماری کہاں کامل ہوتی۔ اور آخری نماز کا فرض خروج بدعہ یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادے اور عمل سے نماز کو ختم کر دینا، چاہے وہ سلام کے ساتھ ہو یا کلام کے ساتھ ہو۔ بعض اوقات سلام نہیں پھیرتے، کلام کر لیتے ہیں، یہ ممنوع تو ہے لیکن سلام پھیرنا یہ لازم ہے۔ سلام کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے خروج نکلنا یہ بھی فرائض نماز میں سے ہے۔ آگے واجبات یاد رکھیں۔ واجبات نماز میں سب سے پہلے جو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا،
ویسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، مطلقاً تکبیر تحریمہ میں خاص کر لفظ اللہ کہنا یہ فرض نہیں تھا، لیکن واجب ہے۔ اب اللہ العظیم بھی انسان کہہ سکتا ہے، لیکن یہ واجب کو پھر چھوڑنا ہوگا، جان بوجھ کر پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ واجب ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا واجب پوری الحمد شریف پڑھنا نماز کے اندر۔ تیسرا واجب نماز کے اندر فاتحہ کے بعد سورت یا آیت کا ملانا۔ یاد رکھیں، سورت یا آیت کا ملانا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر یہ قرات میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورت کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ سورت اور آیت کو ملائیں گے۔ ایک آیت پڑھیں اگر بڑی ہے، جو کم از کم چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا جو ہے نا ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے۔ اسی طرح الحمد اور اس کے ساتھ سورت یا آیت کا ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں، اور نفل، وتر، سنت کے ہر رکعت میں سورت یا آیت سے پہلے ایک بار الحمد پڑھنا۔ فرض کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں صورتیں ملانا واجب تھا، لیکن اگر نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کی ہر رکعت کے اندر فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اور یہ بھی واجب ہے الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا۔ جب ہم شروع کرتے ہیں قرات، بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آمین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ سورت شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ سے سورت شروع کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ آرام سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرات ختم کرنے کے بعد فوراً رکوع میں جانا، ایک رکن کو ادا کرنے کے بعد فوراً دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، یہ بھی واجبات نماز میں سے۔ اور پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ واجب نماز کا حکم کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدے کا ہونا، ایک سجدہ کریں گے پھر جلسے میں بیٹھیں گے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور اتنی جلدی کرنا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کوئی اور رکن نہ آنے پائے، کوئی اور رکن کی مقدار اگر دیر بھی کر دیں گے تو پھر بھی یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا، یہ بھی لازم ہے۔ اب بعض اوقات انسان کیا کرتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، بس رکوع کیا ہوا وہیں سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا ابھی پورے کھڑے نہیں ہوتے فوراً کیا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو جلدی کرتے ہیں نماز، یاد رکھیں جو انسان بھی جلدی نماز ادا کرتا ہے تو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کر کے باہر نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کے پاک فرشتے وہ نماز اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رب تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے اتنا فرشتے ہیں جن کی تعداد کا ہی معلوم نہیں۔ دنیا اور جہان کے اندر ہر جگہ پر فرشتے ہیں، آسمان بھرا پڑا ہے فرشتوں سے۔ یہ جو ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے جب اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر بھیجتا ہے وہ گشت کرنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں رب تعالیٰ کی محفل میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ واپسی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم نے کیا دیکھا میرے بندوں کو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ ذات جاننے والی ہے،
وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن رب اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر تیرے دین کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پاک فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور اسی طرح فرشتوں سے بات چلی ہے تو جب انسان مرتا ہے اور نیک ہوتا ہے تو اس کے پاک فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، اگر ان کی جگہ نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین پر بھیجتے ہیں، پھر زمین میں بھی ان کی جگہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے انسان کے ساتھ تھے تم اسی کی قبر پر جا کر کے بیٹھ جائے۔ ہم تو آج نماز نہ پڑھ کے بڑا جو ہے نا اتراتے ہیں کہ آج ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ یاد رکھیں رب تعالیٰ کی ناراضگی، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے کوئی اور چیز نہیں چھینتا، بلکہ اپنے سر پر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی جو استطاعت ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا انسان کے لیے خسارہ یہی ہے، نقصان یہی ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج کو کہے کہ آج اس کے گھر پر روشنی نہیں دینا، یا آسمان کے فرشتے جو رزق لاتے ہیں اس کو کہ اس کو رزق نہیں دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہے کہ وہ اپنے در پر جو ہے نا جھکنے کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے۔ تو تعدیل ارکان، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے نماز کو پڑھنا، جلدی میں جو ہم نماز پڑھ کے بھاگم بھاگ والا کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ نماز کو پڑھیں، آپ سکون سے پڑھیں، قرآن شریف کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب ترجمے کے ساتھ آپ کو قرآن آئے گا تو آپ کو نماز کے اندر جو لذت جو سکون حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا رب کے ساتھ کلام کرنے کو دل کرے تو قرآن مجید کو اٹھائیں، پڑھیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ نماز میں آ جائے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تصور، اس کا خیال یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس تصور کے مقام پر نہیں پہنچتا، اس درجے پر نہیں پہنچتا تو کم از کم اس کو یہ خیال آنا چاہیے کہ رب کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ بہرحال تعدیل ارکان، ہر رکن کو آرام سے سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اور اسی طرح قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ بھی بعض اوقات نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، پورے رکوع میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے اوپر اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے۔ تو آپ اگر کسی ایسے بھائی کو دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، پیار سے اخلاص کے ساتھ۔ مقصد ہے دستک دینا، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سجدے میں ہر پاؤں کی تین انگلیوں کو پیٹ کا زمین پر لگنا، یہ انگلیوں کا پیٹ جو ہوتا ہے سجدے کے اندر، ان کا کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا فرض کیا تھا کہ کم از کم 1 انگلی کا زمین پر لگنا سجدے کے اندر، یہ لازم تھا۔ واجب کیا ہے کہ کم از کم ہر پیر کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوں، مس ہوں۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اور اسی طرح قعدہ اولا، اگرچہ نفلی نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر قعدہ اولا یاد رکھیں یہ واجب ہے، چاہے وہ فرض ہے نماز، وہ سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ نفل ہے۔ جب آپ 4 رکعت کی نیت کرتے ہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو قعدہ اولا ہوتا ہے وہ یاد رکھیں واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض، وتر، سنن اور واجب میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ اب جب آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وتر پڑھ رہے ہیں، یہ واجب ہے،
ہم تشہد پڑھتے ہیں، پہلے قعدے میں بیٹھتے ہیں، تشہد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، عبدہ و رسولہ تک۔ ظہر کی 4 سنتیں ہیں، یا جمعہ والے دن ہم ظہر کے بعد کی 4 سنتیں، جمعہ کے بعد کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو تشہد جب آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو تشہد سے اوپر نہیں پڑھیں گے۔ دونوں قعدوں میں پوری تشہد پڑھنا، یعنی جتنی دیر قعدہ کرنے پڑیں سب میں پوری تشہد پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پوری تشہد، ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا۔ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا عبدہ و رسولہ، رسول پڑھا اور کھڑے ہو گئے تو یاد رکھیں ہو ضمیر کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تب بھی آپ کیا واجب کو چھوڑنے والے ہیں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے ہو گیا تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ ہم تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بس جلدی۔ اور اسی طرح دونوں سلام میں فقط السلام، یہ لفظ السلام کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا واجب نہیں ہے، لیکن کہنا چاہیے، بہتر ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے دین کو زندہ کیا۔ اور اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے۔ اور دعائے قنوت بعض اوقات لوگوں کو نہیں آتی تو یاد رکھیں آسان نماز کی کتاب میں بھی یہ آپ کو مل جاتی ہے، اور بھی بہت ساری کتب ہیں جو نماز کی ان کے اندر مل جاتی ہے۔ تو یہ یاد کریں دین جو اصل ہمارے ساتھ ہے، جس نے ہمارے ساتھ آگے جانا ہے، اپنے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ نماز کے دین کے جو ہے نا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا قاتل سے جو ہے نا سوال کیا جائے گا، یہ بھی ہے۔ اب دونوں میں تعارض آ جاتا ہے تو یاد رکھیں حقوق العباد کے اندر جو ہے سب سے پہلے معاملات جو حقوق العباد ہے، جو بندے کے حق ہیں، ان کے اندر سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر یہی پہلا آپ سوال پیپر کہیں دینے جائیں، امتحان دینے جائیں، اور پہلا سوال ہی نہ انسان لکھ کے ہے، پہلے سوال کا جواب ہی نہ حل کر کے ہے، تو آگے والا پیپر اس کا کیسا ہوگا؟ بہرحال، اور اسی طرح وتر کے اندر کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا۔ اور تکبیر قنوت، یعنی کہ جب ہم دعائے قنوت پڑھ کر کے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد دوبارہ باندھتے ہیں، یہ بھی کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر آپ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر جو 6 تکبیریں زوائد ہوتی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے۔ اور اسی طرح عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جہر بمانے بلند آواز کے۔ ایک نمازیں ہوتی ہیں سری، ایک ہوتی ہیں جہری۔ جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر امام بآواز بلند قرات کر دے، جیسے مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، ان کو جہری نمازیں بھی کہا جاتا ہے۔ ظہور اور عصر ان کو سری نمازیں بھی کہا جاتا ہے، جن کے اندر امام مخفی آرام سے قرات کرتا ہے۔ تو جہری نماز ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بآواز بلند امام کا قرات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ غیر جہری یعنی کہ سری نماز کے اندر آہستہ آہستہ پڑھنا، اور ہر فرض اور ہر واجب کو اس کی جگہ پر ادا کرنا یہ بھی لازم ہے، واجبات نماز میں سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر آپ نے قیام کرنا تھا، قیام نہیں کیا، پہلے سجدہ کر لیا پھر جا کر کے کھڑے ہو گئے اس رکعت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو فرض جہاں پر ہے، جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ ہونا،
ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا ہے، 2 مرتبہ رکوع نہیں کرنا، اور ہر رکعت کے اندر ایک ہی سجدہ ہونا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، اگر پہلی رکعت پر قعدہ کر لیا بھول کر کے پھر یہ مسئلہ اور ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ ضروری نہیں ہے، 2 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ قعدہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح 4 رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر سہو ہوا ہے نماز کے اندر، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنا کے برابر دیر نہ ہونا۔ اب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف ہم نے منتقل ہونا ہے، قرات کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے سوچ رہے ہیں، اگر اتنی دیر گزر گئی کہ جس دیر کے اندر انسان نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو یاد رکھیں اب یہ کیا ہے؟ فرض کے اندر لیٹ ہو گیا، ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونا تھا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا تھا۔ اگر منتقل ہونے میں اتنی دیر کر دی کہ انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ کی دیر رک گیا ہے تو اب یہ جو ہے نا کیا ہے؟ واجب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر رکا رہا ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں، اگر بھولے سے ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا کیا رہنا؟ چپ رہنا۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام چاہے وہ آواز بلند قرات کر رہا ہے یا سری نماز آپ پڑھ رہے ہیں آرام سے قرات کر رہا ہے، تو مقتدی کے لیے واجب کیا ہے؟ چپ رہے، خاموش رہے۔ باقی سوائے قرات کے باقی تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، جس طرح امام رکوع کرتا ہے رکوع کرنا، لیکن امام سے سبقت نہیں لینی۔ اگر انسان امام سے سبقت لے گیا تو پھر نمازی نہیں ہوگی۔ جب اس نے اقتداء کی نیت کی ہے، اقتداء کا مطلب کیا ہے کہ جیسے امام کرے گا اس کے بعد اس نے وہ رکن ادا کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع کرتے ہوئے ابھی پورا نہیں جھکتا، مقتدی پہلے جھک جاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے امام سجدے میں نہیں پہنچتا، مقتدی پہلے پہنچ جاتے ہیں، امام سے سبقت لے جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ امام کی ہم نے پیروی کرنی ہوتی ہے، پہلے امام نے اس رکن کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے امام کی پیروی میں وہ رکن ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں واجبات، فرائض اور شرائط نماز تھے جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو صحیح طور پر نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی انکساری خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 گانہ نماز با جماعت ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ جو ہم نماز کرتے ہیں، قضا نماز پڑھتے ہیں، جی تو سجدہ سے ہو سکتا ہے؟ سجدہ صاحب ہاں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے قضا کو ادا کرتے ہوئے، واجب چھوٹ گیا ہے تو پھر سجدہ صاف کریں۔ وہ کسی کا سوال تو نہیں؟ ہاں، اس سطر کے بارے میں آپ نے مردوں کا بتا دیا تھا، عورتوں کا جی، تو یاد رکھیں مرد کے لیے شرمگاہ کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کی پورے کا پورا جسم کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ عورت کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے، تو پورے کا پورا جسم عورت کا شرمگاہ ہے سوائے ہتھیلیوں کے اور منہ کے۔ باقی نماز کے اندر اس کا پورا بدن کیا ہے؟ وہ ڈھمپا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کا جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، لفظ عورت کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ آج کل ہم اس چیز سے بہت دور ہیں، لیکن یاد رکھیں پردہ ہم تو کہتے ہیں رشتہ داری ہے، کزن ہے، چاچو کا بیٹا ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر پردہ واجب ہے، حضرت بلال حبشی سے
وہ تو صحابی ہیں، صحابی کلہم عدول، حالانکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی، ان پر ایک دوسرے سے فرضہ واجب ہے، پردہ واجب ہے، تو ہم کس جو ہے نا باغ کے، ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے، اور یہی پردہ چھوڑنے کا وبال ہے آج ہمارے اوپر۔ دعا کریں یا کچھ اور کوئی بھائی کا سوال ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقرات وقنا عذاب الموت، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا رب العالمین، یہاں پر ہم نے جو بھی دین کے مسائل بیان کیے ہیں، الہ العالمین ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ان ساتھیوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے جو وقت دیا، الہ العالمین نے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمارے گھر والوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ تو جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ الہ العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اس وقت کے بدلے میں الہ العالمین اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین جماعت کے گھر میں، کاروبار میں، عزت میں، آبرو میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، حلال رزق اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے، تمام کے پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ العالمین، اگر کوئی بیمار ہے ہم میں سے یا ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ الہ العالمین، تمام کو سکون ذہنی اور سکون قلبی عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، اگر ہم میں سے، ہمارے والدین میں سے اگر ہمارا کوئی قریبی بعیدی رشتہ دار اس جان فانی سے رحلت کر گئے، الہ العالمین تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین، تمام مرحومین کی قبور کو ٹھنڈا فرما۔ الہ العالمین، تمام مرحومین کی قبور کو جنت الابرار، جنت النعیم، جنت الخلد میں اعلیٰ مقام والا مرتبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ الہ العالمین، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا۔ الہ العالمین، قرآن پر عمل پیرا ہونے والا بنا۔ الہ العالمین، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چل کر زندگیاں بسر کرنے والا بنا۔ الہ العالمین، آقا کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب العالمین، ہم تمام پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ اس احکام شریعت کو کورس کو کروانے کی توفیق جو کوششیں کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی کوششوں میں مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، اس کا مزید نعم البدل عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کے دین کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم تمام پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ہر قسم کے گھاٹے اور نقصانات سے اپنی پناہ عطا فرما، آسمانی اور زمینی بلیاجات سے اپنی پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ الہ العالمین، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا رب العالمین تیری ذات دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والی ذات ہے۔ الہ العالمین، جو بھی ہماری خواہشات جو ہماری زبان پر نہیں آ سکے، الہ العالمین حضور کی زلف عنبرین کا صدقہ ہماری تمام تر خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین، جس کے قابل ہم نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جو تیری رحمت اور تیری شان کے مطابق ہو، الہ العالمین ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما۔ الہ العالمین، ہماری تمام تر دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ بعظمت سید الابرار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔